رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے، باتیں بنائیں، ان کے لیے کہا گیا ان کو کوئی راہ نہیں ملے گی، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور یہ جب آگ میں ڈالے جائیں گے تو موت مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا ایک نہیں بہت سی موتیں مانگو. اللہ تعالی ایمان والوں کو، ڈرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، پھر ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے میرے بندے؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی
بھٹک گئے، راہ بھول گئے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ نہیں، بارہا کا مطلب بہت مرتبہ یہ بتایا ہے کہ من دون اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا۔ کیا معنی ہے؟ مگر مراد کون ہے؟ بت۔ مراد کون ہے؟ بت۔ میں پھر ایک مرتبہ، کیونکہ بار بار الفاظ آتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں تازہ کرتا ہوں۔ معنی ہے اللہ کے سوا، مراد ہیں بت۔ کافر مشرک کن کو پوجتے تھے؟ بتوں کو۔ ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت مسلمان اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح بھی عبادت کے لائق مانتے، سمجھتے، کہتے نہیں۔ پہلی بات یہ یاد کر لیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ یہ جو من دون اللہ کے الفاظ والی آیتیں ہیں، یہ پڑھتے ہیں ہمارے مخالف، جن کو آپ دیوبندی، وہابی وغیرہ کہتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں یہ آیتیں اور کہتے ہیں کہ کافر مشرک بتوں کو پوجتے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے۔ تم لوگ نبیوں ولیوں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، تو جس طرح وہ مشرک ہیں تم بھی مشرک ہو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا یہ حملہ ہوتا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، پوجا، پرستش، ورشپ نہیں کرتے، نہ سمجھتے ہیں کسی اور کو کہ وہ عبادت کے لائق، نہ کسی اور کے لیے یہ گمان کرتے ہیں، خیال بھی نہیں کرتے کہ وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات۔ اب بات آ گئی تعظیم کی، تو ہم نبیوں ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے۔ دھیان سے میرے لفظ سنیں، تعظیم کرتے ہیں اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز نہیں، وہ تعظیم ہم کرتے نہیں۔ یہ ہم کسی نبی ولی کے لیے اونچی نہیں کرتے۔ قدم بوسی، کسی کے قدم چوم لینا، یہ تعظیم ہے، اور اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ بغیر جھکے یہ کام ہوتا، مقصد جھکنا نہیں ہے، مقصد قدم بوسی ہے، اور قدم بوسی منع نہیں۔ جو تعظیم منع نہیں ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، جو منع ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ سجدہ عبادت عبودیت اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرتے، کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، شرک ہوگا۔ سجدہ تعظیم اللہ کے سوا ہماری شریعت میں جائز نہیں، جائز اونچی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اب جائز نہیں۔ اگر کوئی کرے گا سجدہ تعظیمی تو حرام ہوگا،
اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دھیان رکھیے گا اچھی طرح، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اس بات کو نقش کر لیں۔ کافر مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے پیاروں کے بارے میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان سے ملانے کا مطلب، ہمیں ان جیسا کہنے کا مطلب ظلم ہے یا نہیں؟ تو من دون اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا، مراد کون ہے؟ بت۔ اب یہاں یہ آیت آپ سن رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو اکٹھا کرے گا اور ان کو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے یا یہ خود راہ بھول گئے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو، سونے کا ہو، کسی چیز کا بنایا ہوا بت ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، یا چاند سورج جن کی پوجا کی گئی، یا ستارے جن کی پوجا کی گئی، یا پانی جن کی پوجا کی گئی، یا آگ جن کی پوجا کی گئی، اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، اور وہ بندے بھی ہوں گے جنہوں نے ان کی پوجا کی ہوگی، اور یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ تو ہمیں اللہ کے فرمان پر کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایمان میں شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرمائے گا تم اور تمہارے یہ معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اب میں پھر ایک مرتبہ آپ کو وہ آیت سنا رہا ہوں تاکہ سمجھدار لوگوں کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا سب ہے، اس میں نبی ولی بھی شامل ہے، تم صرف بتوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو میں اس کا جواب دے دوں۔ قرآن کی آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ من دون اللہ کے الفاظ آئے یا نہیں آئے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک تم اور تمہارے یہ من دون اللہ جن کی تم پوجا کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ نے آیت سنی؟ کون ایمان والا ہے جو کسی نبی ولی کے بارے میں یہ سوچے بھی کہ یہ جہنم کا ایندھن؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، خیال بھی آ سکتا ہے۔ تو من دون اللہ سے مراد کون ہوئے؟ بت یا وہ چیزیں جن کی پوجا کی گئی، نبی ولی کی پوجا کی جاتی نہیں، اور ان کی تعظیم کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو صرف اتنا بتا دوں، قرآن سے 4 دلیلوں کے ساتھ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ کتنی دلیلوں کے ساتھ؟ عبارت النص، نون صاد نص الفاظ قرآن حدیث کے، عبارت النص ایسا لفظ ہوگا کہ اس میں واضح ہوگا۔ عبارت النص، اشارت النص، ان الفاظ میں واضح اشارہ ہوگا۔ اقتضاء النص، اس الفاظ کے جو تقاضے ہیں، جو مراد ہے وہ واضح ہوگی۔ دلالت النص، پھر سن لیں، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص، یہ 4 اس طرح مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اس کی پتہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے آ کے پڑھ دیتے ہیں آیت، آپ نے سن لی یہ الفاظ، آپ کو نہیں پتا کس کے بارے میں ہے، کیا واقعہ ہے،
کس کی طرف اشارہ ہے، مراد کون ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے، آپ کے سامنے بات کر دیں گے آپ چپ ہو جائیں گے. کسی عالم کے سامنے بات کریں گے تو وہ جواب دے گا نا، وہ بتائے گا کہ مجھ سے بات کر میں بتاؤں تجھے کہ کیا ہے. وہاں بات نہیں کرتے. تو جان لیجئے من دون اللہ کے الفاظ قرآن میں کئی جگہ ہیں. مراد ہے بت، مانا ہے اللہ کے سوا نبی ولی مراد. اونچی جو لے گا وہ اپنا بیڑا غرق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. تو نبی ولی کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ ان کو جمع کرے گا.